لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دین کا اصل معنی کیا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ دین کا مطلب ہے طریقہ، اور انگلش میں اگر اس کو کہا جائے تو کہتے ہیں وے آف لائف، کورس کوڈ آف لائف۔ اب ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کا کیا مطلب ہے؟ فرما برداری کرنا، یعنی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ میں صرف اور صرف اس ایک اللہ کے ذات کا فرما بردار ہوں، اس کے علاوہ کسی کا فرما بردار نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ دین اسلام کو اپناتا ہے تو اس کے لیے کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں، اور جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، یعنی اس قلعے میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جب وہ انسان داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ نہ ہی اس کے گھر کے اندر کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی کی چیزیں ڈال سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ناپسندیدہ چیزیں نکال سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت کسی اور کے مہمان ہوتے ہیں، آپ کسی اور کے کمرے میں گئے ہوتے ہیں، کسی اور کے گھر میں گئے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو باہر کرے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے گھر، اس کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ ہے، تو اگر ہم اس میں اپنی من پسند چیزیں ڈالیں گے تو یقیناً ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ان میں سے وہ چیزیں نکال دیں گے جو کہ واقعی ہی اس گھر یا اس کمرے یا اس جگہ کی ریکمنڈیشنز ہیں، یا واقعی ہی اس جگہ کی ضروریات ہیں۔ اگر ان کو نکال دیں گے تو ہم لوگ کیا ہوگا یہ کہ ہم لوگ خود بخود ہی اس کمرے سے نکل جائیں گے، ہمیں نکال دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے اس میں خود رد و بدل کی، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو اسلام وہ دین ہے جس میں میں نے فرما برداری اختیار کی، سرنڈر کیا، اور جو سرنڈر کرنا ہے نا، اس نے مجھے یہ چیز سمجھائی کہ میرے اپنے کوئی رائٹس نہیں ہیں، میرے اپنے کوئی رائٹ اور رانگ چیز نہیں ہے۔ ہر چیز جو رائٹ ہے وہ بتائی ہے قرآن نے، اور ہر چیز جو رانگ ہے وہ بھی بتائی ہے قرآن نے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے غفور الرحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے غفور الرحیم ہے کہ انسان ایک دن میں نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی صحت خراب نہیں کرتا، اللہ اس پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اللہ اس پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، بلکہ اگلی اذان کے وقت اس کو پھر ایک موقع دیتا ہے کہ آؤ اپنے گناہ کی توبہ کر لو، آؤ تمہارے پاس موقع ہے اپنا گناہ بخشوا لو جو تم سے نادانی میں ہو گیا، انجانے میں یا جان بوجھ کر۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جہاں غفور الرحیم ہے، غفور مطلب بخشنے والا، اور رحیم رحم کرنے والا، اور حد سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رحم کا صرف 1% تم نے اس دنیا میں دیکھا ہے، باقی 99% تو تم آخرت میں دیکھو گے۔ لیکن ہمیں اللہ کی صفت عادل بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ بے انصاف نہیں ہے، اللہ بہت عادل ہے، اللہ اپنے ہر معاملے میں عدل کرنا جانتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال اور ابو جہل کبھی بھی ایک کٹگرے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے تاریخی اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم ذات جو ہے، اس کو جاننے کے لیے اللہ کے وہ پسندیدہ کام کرنے پڑیں گے جس کو ہم نے اپنے لیے خود چنا ہے جب ہم نے دین اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کی غفور الرحیم ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے ڈوز کو کرنا پڑے گا۔ انسان اپنی حد اور استطاعت کے مطابق اس کو ضرور کرے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ہم سے ہماری حد اور استطاعت کے مطابق اللہ پوچھے گا۔ اللہ سوال کرے گا کہ جو میں نے تمہیں قابلیت دی تھی وہ تم نے میری راہ میں کتنی خرچ کی اور کہاں تک خرچ کی، اور اس سے تم نے میری مخلوق کو، میرے دین کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا صرف ڈگریاں حاصل کی؟ کیا صرف پوسٹس، پوزیشنز، یہ چیزیں حاصل کی؟ نہیں، اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرے دین کو کیا فائدہ پہنچایا، تم نے اس سے میری مخلوق کو کیا فائدہ دیا، دنیاوی اور دینی دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں غفور الرحیم ہے نا، تو وہاں گناہ کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ عادل بھی ہے،
اور وہ یہ عمل جو مکافات کا ہے وہ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے والا اور واقعی ہی اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔